بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لائیو ایٹ کیپٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ادیبہ قاضی۔ ناظرین، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کریں گے آپ پاکستان کی 50 سالہ سیاسی تاریخ کے عینی شاہد بھی ہیں، معروف کالم نگار بھی ہیں، سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، ایک انفلوئنشیل شخصیت ہیں، انجینئر افتخار چودھری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ۔ سر ہوپفلی آج ہم اچھا ٹائم گزاریں گے عتیق کی غیر موجودگی میں۔ نہیں، عتیق کو تو ہم مس کریں گے، ضرور کریں گے، مزے کی باتیں کریں گے، دلچسپ باتیں کریں گے تاکہ آڈینس کا بھی اٹریکشن جو ہے وہ ان کی بھی ٹینشن تھوڑی سی گریب ہو سکے، اور ساتھ میں کھری باتیں کریں گے اور کچھ کھری تو ضرورت ہے کیونکہ عید گزری ہے، لوگ بڑے تھکے ہوئے ہیں، خرچے بھی بہت ہو گئے ہیں، جیبیں خالی ہیں، لیکن جو فوکس ہے نا حقائق کی طرف بات کرنی ہے اور بڑا ان بائس ہو کہ ہم جو ہمارے اہم مسائل ہیں، اور اسپیشلی جس میں آج ایک اہم ایشو ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، اور جو پاکستان کے حوالے سے ایک دبنگ خطاب ہمیں سننے کو ملا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو نیکسٹ فیوچر میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا ہمیں اس معاملے کو کس طرح سے پاکستان لے گا یا لینا چاہیے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ورلڈ بینک نے جو احساس پروگرام کو ایک کیٹیگرائز کیا ہے، ایک یہ بھی اچھی چیز ہمارے سامنے آئی کہ اس نے جو بڑے 4 پروگرامز ہیں دنیا کے، اس پروگرام کی لسٹ میں اس کو لیا ہے۔ اس پہ کچھ بیانات بھی سامنے آئے ہیں ہمارے سیاسی شخصیات کی طرف سے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ کا جو ابھی خطاب ہوا ہے شیخ پورہ میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین جو آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور ہمیں اس پہ بات کرنی بھی چاہیے، اور کچھ ہمیں اس پہ صرف مذمت کے ساتھ کچھ مرمتی کردار بھی ادا کرنا چاہیے ایز اے مسلم کنٹری۔ پاکستان کا کیا کردار ہے اس خطاب کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے اس کو لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JNN شکریہ، اور آپ کا قاضی ادیبہ ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں، بڑے اہم ہیں۔ اگرچہ ہر کوئی شخص یہی سوال اٹھا رہا ہے، ہر چینل پہ ہر جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن لوگ اپنے اپنے انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں، سوچتے ہیں۔ جیسے شاہ احمد قریشی صاحب نے بڑی ایک دبنگ بات کی، اس نے کہا جی پاکستان تو اس مسئلے کے حل کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور آخری حد تک جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک اسلامی ملک کے اور ایٹمی طاقت کا ایک وزیر خارجہ اس لیول پہ آ کے جو بات کر رہا ہے، وہ ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے۔ اور آج ان کا مجھے میسج بھی ملا اسامہ ابو احمد کا، سعودی عربیہ سے، فلسطینی ہیں وہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم لوگ بڑی بری حالت میں ہیں اور اس وقت ہم پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ انہوں نے اس بات کی۔ تو پاکستان کے وزیر خارجہ نے تو بڑا زبردست بیان دیا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اب آخری حد تک جانے کی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اب دوسرے اسلامی ملک جو ہیں وہ کہاں تک ہماری اس آخری حد کو کامیاب کرتے ہیں۔ آپ اگر اس جواب کے پیچھے جو چیزیں ہیں، وہ اس میں ایران بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں جناب آپ کا کیا کہتے ہیں ترکی بھی انوالو ہوتا ہے، اور ساری چیزیں۔ اور پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو آج بھی میں اپنے کالم میں بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان تو دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر لکھ دیا ہے کہ ناٹ الاؤڈ فار اسرائیل۔ یعنی اس سے بڑی کیا مذمت ہو سکتی ہے کہ ہر پاکستانی جو بیرون ملک موجود ہے اور جو پاکستان میں جس کے پاس پاسپورٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے قائد اعظم کا فرمان ہے کہ بھائی اسرائیل ناجائز اور ایک حرامی بچہ ہے، یعنی یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا۔ حالانکہ قائد اعظم جو ہیں وہ الفاظ کے چناؤ میں بڑا ان کا وہ ایک ہوتا تھا، سافٹنس ہوتی تھی، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ امت مسلمہ کے سینے کے اوپر ایک وہ مونگ ڈلنے والی بات ہے، تو جس کا انہوں نے ہمیں بتا دیا۔ اور ہم یہی تو عمران خان نے بھی یہی کہا نا کہ ہم تو اپنے قائد جو بانی پاکستان ہیں انہوں نے جو ہمیں رستہ دکھایا، اور اس سے پہلے جو قرآن پاک میں ہمیں رستہ دکھایا گیا عدو مبین کا، اس کے اوپر چلتے ہوئے ہمارا ایک موقف ہے۔ اور پاکستان جو ہے، اس کی جو بات ہے، بن گوریان نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اگر دنیا سے کسی ملک سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے خطرہ ہے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہی یہ سٹیٹس جو یہ خاندانی ریاستیں ہیں ساری، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، ہمیں ان سے زیادہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے جو لائٹ ویٹ ہے اور 40 کلو گرام کا، اس کی اگر ہم کشتی 100 کلو گرام والے سے کرائیں گے تو ہم غلط ہیں۔ 100 کلو گرام والے تو ہم خود ہیں نا۔ تو ہمیں جو ہے اپنا اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ پریکٹیکل ایسا نہیں ہے کہ بھائی ابھی کہہ دو کہ کھاریاں کینٹ سے یا پنڈی کینٹ سے جناب علی فوجی ہم روانہ کر رہے ہیں
اور اس کے بعد ان کو تفتان بارڈر سے ایران ویلکم کرے گا اور یہ جائیں گی آگے اور جا کے کرے. ایسی چیز نہیں ہوتی, یہ وہ لڑائی نہیں ہے کنشن. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسرائیل سے تو نہیں لڑ رہے نا. اسرائیل کی جتنی طاقت ہے وہ پتہ ہے. 1967 میں انہوں نے 1967 میں ایک جگہ وار ہوئی اور جیت لی, اور گولان ہائٹس اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. لیکن جب اس کے بعد 1973 میں شام کی طرف سے گولان ہائٹس پہ قبضہ ہوا تو مصر نے بارلیو لائن نہر سویز کراس کر کے ان کو شکست دے دی. وہ اٹ سیلف جو عرب ہیں اگر وہ ہمت کریں تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں واحد ملک امریکہ, آپ نے دیکھا کوئی یونائٹڈ نیشنز میں ووٹنگ بھی ہوئی اور ایک امریکہ کا ووٹ صرف اسرائیل کے فیور میں جاتا ہے, باقی کسی ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور یہ ایک اور بھی چیز چل رہی ہے کہ جی حماس نے بڑے ان کے اوپر راکٹ داغ دیے ہیں اور ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, یہ پروپیگیٹ کیے جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے, ہماری بلڈنگیں بھی تباہ ہو رہی ہیں. ویئر ایز 125-26 تو فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, تو ان کے مردار کتنے ہوئے جو ڈسکلوز کیا انہوں نے, 6 یا 7 آدمی. تو یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے نا. یہ بالکل ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ حماس ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. کوئی بھی مقابلہ نہیں کر رہا. اور آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج اگر مصر میں محمد مرسی کی حکومت ہوتی تو پھر وہاں کی صورتحال ہی اور تھی. میں تو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے ایک فلسطینی نے کہا تھا کہ بھائی ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم بھی لڑ سکتے ہیں, ہم بھی فتح حاصل کر سکتے ہیں. آپ طالبان کی بات کرتے ہو, ہم اس سے زیادہ فائٹر ہیں. اور ہمارے پاس لیلا خالد تھی جس نے جہاز اغوا کیے, پھر اس نے اپنا چہرہ بدل کے پھر ایک اور جہاز اغوا کیا. اور اس طرح کے جرأت مند ہماری خواتین, بچیاں اور ہمارے مرد ہیں. ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر پاکستان نہیں, ہمارے بارڈر کے اوپر ایک ایسا ملک ہے جو بالکل وہ بھی خاص طور پہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. اور آپ جنرل سی کی حکومت دیکھ لینا, انہوں نے کیا کہ اخوان کی حکومت ختم کرنے کا مقصد کیا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی, جمہوریت کا تو انہوں نے بڑا غرق خود کیا کہ وہاں پہ جمہوری طور پہ اخوان کی حکومت آتی ہے اور اس کو کرش کر دیا جاتا ہے. تیونس میں اگر کوئی جیتتا ہے تو اس کو کرش کر دیا جاتا ہے. تو دنیا کا جو ایک دورہ میں آ رہا ہے کم از کم اس وار سے وہ ضرور ہو گیا, اور لوگوں کے درمیان لوگوں کو اب پتہ چل گیا. اب سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ہر جگہ پہ آپ جائیں تو یہ جو اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان کے اوپر ان کی مذمت کی جا رہی ہے. اور پاکستان کا کردار یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے. اس کے بارڈر کے اوپر بھی تو ایک بہت بڑا گندا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو آج کھلے عام وہ کہہ رہا ہے کہ وی اسٹینڈ بسائڈ اسرائیلیز, کہ وہ آج ان کا ایک اینکر کہہ رہا تھا کہ ہمیں بھی اسرائیل کے طرح جو ہے نا ان کو چن چن کے مارنا چاہیے, گھس کے مارنا چاہیے. اور تمہارا یہ کوئی جرأت ہے تمہاری کہ بھئی تم اس طرح کر سکے ہو؟ تمہارے ابھی نندن کو ہم نے کس طرح چائے پلا کے اس کی مونچھیں نیچے کر کے, میں تو اس وقت بھی کہا تھا, حکومت کی سطح پہ بیٹھتے تھے ہم, کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس کی ایک مونچھ کاٹ کے ادھر یہاں پہ میوزیم میں رکھ لیتے ہیں, باقی اس کو ایک کے ساتھ جانے دے. تو پھر کہا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, ہیوملیشن ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پھر اس وقت بہت بڑے ہمدرد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے انڈیا کے لوگ مر رہے تھے تو یہاں پہ تکلیفیں ہوگی, وی اسٹینڈ بسائڈ انڈیا, ان کو آکسیجن چاہیے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیوں ویریشن آتی ہے؟ کسی جگہ پر ہیومن رائٹس تو بڑے اس کو ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ بخار چڑھ جاتا نا ہمیں کہ بھائی انڈین مر رہے ہیں اور ہمیں آکسیجن ان کو دینی چاہیے. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کورونا کے دوران اتنا بڑا دیبا یہ ظلم ہوا ہے کہ جو کشمیری قیدی تھے, ان کے صحت مند قیدی تھے, ان کو انہوں نے اٹھا کے جو وہ کورونا کے میں اندر مبتلا انڈینز تھے ان کے درمیان ڈال دیا ان کو, تاکہ ان کو بھی کورونا لگے اور یہ مر جائیں. پھر لالا اشرف صحرائی جو سید علی گیلانی کے بہترین دوست تھے, ان کو جناب میڈیسن نہیں دی اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ قربانیاں جو ہے ہمارے یہ جو لبرل مافیا ہے, یہ عورت مارچ والے, ان کو یہ نظر نہیں آتی کہ بھائی انڈیا کر کیا رہا ہے. انڈیا وہاں کے مسلمان کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے, وہی ظلم کر رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا جی میڈیا اور ہماری ایک جناب علی بوما اور پوری کی پوری بلڈنگ گرا دی. اس میں الجزیرہ بھی ہے, CNN بھی ہے اور BBC بھی ہے, اور جناب گرا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا نہ دکھائے یہ ظلم و بربریت. 27 رمضان کو انہوں نے شروع کیا. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی ہمارا کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہمیں اس طرح کا تحفہ دیتے ہیں. جیسے صدام حسین کی جو شہادت ہے وہ بھی عید والے دن ہوئی, اور یہ ہم عید کی تیاریاں کر رہے ہیں.
اور شبینہ جاری ہے, ختم قرآن ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر جناب علی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر وہ ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں. باقی ان کو یہ میسج مل جائے گا کہ ناچنے گانے سے آپ کو ذرا ہم تھوڑا سا وقت ہے انشاءاللہ العزیز, یہ مسلمان جب سنبھلیں گے, جب ان کو احساس ہوگا کہ یہ جو ہے ہمارا دوم مبین ہے, ہمارا کھلا دشمن ہے, ہمارا یہ ننگا دشمن ہے, تو اس وقت ان کو لگ پتہ جائے گا. قربانی اور جذبہ جہاد جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور جذبہ جہاد ہم میں ہے, ہماری فوج میں ہے, ہم لوگوں میں ہے. یہ انڈیا کہتا ہے نا جی کہ ان کے کرو گھس کے مارو, یہ کر کے دیکھیں, ان کو لگ پتہ جائے گا. ہم کوئی نواز شریف کی طرح بیوقوف نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ممبئی میں کر دیا, ہم نے فلاں میں کر دیا, لیکن ان کو پتہ لگ جائے گا. کرے تو سی ایک دفعہ آگے گھس کے مارنے والی بات کریں, ہم بھی پھر اس وقت اپنا جو پینترا بدلیں گے. یہ تو حافظ سعید کے نام سے تو ان کو جناب علی ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, ان کو جناب موڈیم کے کیپسول کھانا پڑ جاتے ہیں اس وقت جب 2-3 نام آتے ہیں ان کے, عبد الرحمن مکی کے اور حافظ سعید کے. ہم نے تو ان کو اپنے قانون کے مطابق پابند کر رکھا ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہم انڈیا پاکستان میں جا کے ان کو کھل کے ماریں گے تو پھر بچوں بنا کے رکھ دیں گے ہم آپ کو. میں ان کو صاف صاف بتاتا ہوں, میں تو ریپبلک پہ بھی ارنب گوسوامی کو بھی یہی کہا تھا اور جنرل بخشی کو بھی یہی کہا تھا کہ بابا یہ وہ دن چلے گیا کہ پاکستان اور آپ لوگوں کے دن جو خلیل خان جب فاختہ اڑایا کرتا تھا, آپ کے اب فاختہ کے پر بھی کاٹیں گے اور نوچیں گے بھی, اور آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد کریں گے. آپ میں پھر ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, یہ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کر کے تو دیکھیں. ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان, 5 گنا ان سے چھوٹا, فوج ہماری چھوٹی ہے, لیکن ہمارا جذبہ ان سے 100 گنا بڑا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ علن فقیر نے مجھے بتایا جدہ میں, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے کہا جی مجھے امریکہ میں ایک پٹھان نے مجھے بہت مارا, پشتون نے. میں نے بولا کیوں؟ کہتا ہے جب میں نے یہ گانا گایا نا کہ اتنے بڑے ساون میں تو نے ہم کو پاکستان دیا, چھوٹا پاکستان دیا, وہ چڑھ گیا سٹیج کے اوپر. اس نے کہا تو پاکستان کو چھوٹا کیسے کہہ دیا تم نے, پاکستان بڑا پاکستان ہے. اور کہنا کہ بڑی مشکل سے لوگوں نے مجھے اس سے بچایا. میں نے کہا جی نہیں, تم نے اللہ تم نے بڑا پاکستان دیا. تو اس جذبے والے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں رہتے ہیں. تو انڈیویجولی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کردار ادا کیا جاتا ہے؟ ابھی فیصل ایدھی کے جس طرح سے آپ نے بات, ابھی خود بھی آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کے حوالے سے جس طرح سے ذکر کیا کہ ہمدردی بڑی جاگ جاتی ہے, جہاں پہ جاگنی ہوتی ہے وہاں نہیں جاگتی, ورنہ ان کی بڑے لیول ان کے اپ ہو جاتے ہیں. ابھی انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی فیصل ایدھی صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم وہاں پہ بھی جا کے اپنی فلاحی اور یہ جو کاروائیاں ہیں یہ کرتے رہیں گے, ہمیں اجازت ملنی چاہیے اس کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیویجولی بھی اس چیز کو ہم بتا سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے, یا اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ فیصل ایدھی اور عبدالستار ایدھی ان کا ایک اپنا ایک مشن تھا, یہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے. ان کا جو ایمانی جذبہ ہے نا وہ اگر اس طرف نہ آپ جائیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, ان کے اوپر آپ کمپیریزن نہ کریں. وہ ٹوٹلی ایک الگ سے کام کر رہے تھے, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ گئے ہیں تو کافی حد تک انڈیا میں وہ گئے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو امیج بھی ہوا. لیکن میں جنرلی یہ کہتا ہوں کہ جب تک انڈیا جو ہے کشمیریوں کے اوپر سے, ان کے گلے کے اوپر سے ہاتھ جو اس نے دبا رکھا ہے وہ نہیں ہٹاتا, ہمیں جو ہے اس کو کسی قسم کی آکسیجن کوئی چیز بھیجنے کی ضرورت نہیں. ان کو مرنے دیں, کتے کی موت مرنے دیں ان کو, اس لیے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ کووڈ کے دنوں میں یہ بارڈر کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں, کشمیریوں کو مار بھی رہے ہیں. کیا اس نے مودی نے اپنا جو ہے وہ موڈ بدلا؟ کسانوں کی حالت دیکھیں, کچھ سال ہونے کو ہے. وہ بڑی خوبصورت بات کی وہاں کے فنکار نے, نام بھول گیا, اس نے بولا کہ ہے معاملہ 2 کپوں کا, ایک نے کپ جیت کے ملک کا نام روشن کیا اور ایک نے کپ دھو کے. تو یہ کپ دھونے والا چھوٹا شخص جو مودی ہے یہ چھوٹا ہی رہے گا. چائے بنانا, پینا, بیچنا, مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بری بات تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ طاقت دی ہے, ایک بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں بیٹھ کے اگر آپ چھوٹا کام کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے. آج پوری دنیا جو ہے مودی کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ اس کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کورونا پھیلا ہے. ہم نے جناب علی ہمارے مکہ مکرمہ کی آپ حالت دیکھیں, وہاں پہ طواف کی حالت دیکھیں, 6 فٹ دور رہ کے بڑا اچھا, اور آج تک نہ مکہ کے حرم سے نہ مدینہ منورہ کے حرم سے کوئی ایک کرونا پازیٹیو کیس بھی نہیں ہوا. ویئر ایز انہوں نے جناب علی وہ لگے ہوئے اپنے میلوں ٹھولوں میں,
اور وہ مر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اور میرا خیال وہ چیخ اس لیے رہے ہیں کہ وہ رب جو ہے ان کو ایک عذاب میں ڈال رکھا ہے، تو انہوں نے کرنا، ہم نے ابھی کنٹرول کر لیا نا. ابھی دیکھیں عید کے دنوں میں ہماری قوم نے بڑا اچھا کام کیا کہ کرونا کے کیسز بہت کم ہوئے، گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا. سر ابھی بڑے نیگیٹو وہ درس کراچی کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ کافی کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، صورتحال دیکھیں یہاں ابھی ایک نیشنل چینل ہے، اب یہاں پہ اگر میں صوبوں کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں گا تو میرا خیال اچھا نہیں ہے. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے مراد علی شاہ کو کہ بھائی آپ اپنا دیکھیں، آپ مقابلہ کریں پنجاب سے. آپ دیکھیں پنجاب نے کس طرح کنٹرول کر لیا، اسلام آباد نے کس طرح کنٹرول کر لیا کہ بھئی یہاں کی پولیس نے روک دیا لوگوں کو، اور جن کے شناختی کارڈ نہیں تھے، میرا بیٹا جو ہے گجرانوالہ صرف اس لیے آ سکا کہ اس کا پرماننٹ ایڈریس پنڈی کا، ورنہ وہ نہیں آ سکتا. یہ ساری چیزیں گاؤں ہم ہری پور میں گئے تو وہ بھی شناختی کارڈ دکھایا، اور میری وائف نے ہزارہ کی ہند کو بولی تو ان کو جان چھوڑی، ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو خود میں بھی کشمیر گئی ہوں تو وہ دکھا کے گئے ہوں گے. تو یہ کتنی مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ آپ نے سفارش کر دی وہ آپ کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی کوئی سفارش پہ نہیں چھوڑیں گے. اور پھر سی پی او راولپنڈی نے جو بڑا بہترین کام کیا کہ اس نے یہ کیا نام ہے اس کا کمرشل مارکیٹ میں 2 بڑے پلازوں کے اونرز کو گرفتار کیا، جنت مال اور پتہ نہیں کون مال. انہوں نے کہا یہ مینیجر لے جائے، سی پی او کے ٹیم نے کہا مینیجر نہیں چاہیے ہمیں، پیسہ آپ کی جیب میں جاتا ہے، ذرا ہاتھ کریں نا، ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو لے کے. یہ ہوتا ہے فیصلہ، اور یہ مراد علی شاہ کو چاہیے. اس کو مقابلہ اگر اس نے بزدار کا کرنا ہے نا، بزدار کی ایک بڑی اس کو کمزوری بھی کہہ لیں اور اچھائی بھی کہہ لیں، وہ بڑھ کے نہیں لگاتا، وہ کھڑے ہو گئے یہ نہیں کہتا میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ چپ کے ساتھ کام کرتا اور بہترین کام کرتا. ابھی دیکھیں نا کیا ہوا، 1800 روپے من گندم کی پرائس رکھی، اللہ کے فضل و کرم سے بمپر پرائس ہوا ہے، اور آج آپ کی 70% آبادی جو ہے وہ موجیں مار رہی ہے. یہ بیساکھی کا میلہ آ رہا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ 70% جب مارکیٹوں میں آئیں گے تو باقیہ کے 30% کے حالات بدلیں گے. جو میں عموماً کہتا ہوں کہ جب حالات بدلیں گے 30% کے تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے حالات کو بھی بدلو. پرائیویٹ لوگ، چیمبرز، یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں، یہ اگر وہ اپنا خوشی سے اگر کروڑا سے وہ آڈی اور مرسیڈیز پہ آئے ہیں تو اپنے مزدور کا جوتوں کا بھی خیال کریں، اس کے بھی سوشل سیکورٹی. سر یہ تو بڑا مشکل کام ہے ان کا خیال کرنا. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پتہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ بددعائیں لگتی، اتنی بڑی بددعائیں لگتی. میں مثال نہیں دینا چاہتا لیکن مثال دے کے رہوں گا کہ اسلام آباد کے 2 بڑے گاڑیوں کے ڈیلر، 2 بڑے، ان کے جوان بچے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے چلے گئے. پنشمنٹ کیا ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے؟ پھر بھی ریلائز نہ ہو نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جبار و قہار بھی بطشا لربک الشدید کہ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو ان کو خیال کرنا چاہیے. بابا میں تو مارا صاحب بندہ ہوں، میرے ساتھ جو 4-6 میرے نوکر ہیں ان سے پوچھ لیں، خدا کی قسم کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر اپنے کپڑے لیے ہیں تو ان کے بھی لیے ہیں، ان کو بھی عیدی دی ہے، ان کی بھی تنخواہیں ٹائم پہ. سب سے پہلے کام ہم یہ کرتے ہیں، یہ سارے لوگ کریں. کیا ہوا بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے 40-40 ہزار لاکھ والوں کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، 25,000 والے کو نوکری دے کے باہر نکال دیا کہ اس لیے کہ وہ شور کریں گے روڈ کے اوپر عمران خان مرد آباد کہیں گے. تو یہ چیز باتیں آگے سے آگے نکل جاتی ہیں. سوال کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں ہم کہ بھئی ہم سر ایگزیکٹلی. یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ورلڈ بینک نے جو ابھی ایک اناؤنسمنٹ کی اور ایک کیٹیگرائز کیا کہ 4 بڑے پروگراموں میں احساس پروگرام کو بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں اس کو لے کے آئے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بلاول بھٹو نے بھی ایک وہ انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی یہ تو بے نظیر بھٹو پروگرام ہے. تو دیکھ جی یہ بلا وجہ بھٹو جو ہے نا، ان کو یہ ایک عادت ہے کہ ہر کام جو اچھا ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ میری بیبے نے کیا ہے یا میرے والد نے کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. 170 ایلیمنٹس ہیں، پوائنٹس ہیں، جس میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 7 پروگرام ہیں. کیا نام ان کا، ثانیہ نشتر نے کلیئر کٹ یہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تھا اس میں سے ہم نے 29,000، میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو، فگر ہے میرے پاس، کہ اتنے جو لوگ ہیں ہم نے اس میں ڈیلیٹ کیے ہیں. اور یہ لوگ ڈیلیٹ اس لیے کیے ہیں کہ یہ
فرزانہ راجہ کے نوکر اپنے جو تھے وہ اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے تھے. اسی طرح نفیسہ شاہ اور بے شمار لوگ بڑے بڑے نام ہمارے سامنے بڑے نام تھے. یہ نام انہوں نے ڈیلیٹ کیے 2019 میں ڈیلیٹ کیے. اس کے بعد جو ہے ایک اور بڑی جو انہوں نے ایک چیز ہمیں بتائی کہ بھائی یہ نام 2 جگہوں پہ ہم نے کیے. 8,20,165 لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 2019 کی فہرست سے نکالے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی حق نہیں بنتا تھا. فرزانہ راجہ نفیسہ شاہ کے ذاتی لوگ بھی اس میں شامل تھے اور یہ تھا ان کا پروگرام. بلاول بھٹو نے جب یہ کہا کہ عالمی بینک ہمارے پروگرام کو سراہ رہا تھا, یقین کریں مجھے شرم آئی کہ احساس پروگرام کے 12,000 جو دیے جاتے تو اس میں بھی سندھ میں 500 روپے ان کی کٹوتی کر لی جاتی تھی. یعنی یہ نہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہ کام کرنے دیں گے, نہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ یہ کوئی کام اور بھی کر سکتا ہے. اب ثانیہ نشتر جتنے پروگرام احساس کے لے کے آئی ہیں, آپ جتنے ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ پوائنٹس ہیں وہ آگے جائیں, آپ اس میں لنگر خانے بھی آ جاتے ہیں, اس میں غریب بچوں کی جو اسکالرشپس ہیں, بے شمار قسم کے پروگرام ہیں, نوجوانوں کو اٹھانے کے پروگرام ہیں, ان کو لون دینے کے پروگرام ہیں. یہ جو چیزیں انہوں نے تو کبھی زندگی میں کی نہیں تھی. یہ تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں ایسا کام کیا بھی ہے؟ انہوں نے اگر زکوٰۃ اور خیرات بھی دی ہے تو وہ بھی اپنے کسی کو دی ہے. آپ حیران ہو گئے ہیں کیونکہ میں تو تجربہ کہتا ہوں نا, 50 سالہ تجربہ کار بوڑھا سنیاسی وہ میں ہوں. مجھے خدا کی قسم جائز الحق نے بتایا کہ ان کے جو عمرے کے ٹکٹ ہوتے تھے یہ بھی مختلف ایجنسیوں کو کہتے تھے اور یار جانا ہے تو کوئی 25-26 ٹکٹ دے دینا. وہ 25-26 ٹکٹ بھی ہو جاتے تھے. جا کے جدہ میں رہتے تھے, پوچھیں ان کے مکہ ہوٹل یہ کہاں سے, یہ شرفیہ کے ان کے کھانے وہاں سے نہیں جاتے. ان کو جناب اوجڑی پالک شہباز الدین بٹ نہیں دیتا تھا. وہ شہباز الدین بٹ جو بعد میں گرفتار ہو گیا ہمارے ساتھ جب جنرل سدرانی کا آپریشن ہوا تو وہ رویا, اس کی جوان بیٹیوں کو اریسٹ کیا گیا اس وقت. تو اس نے کہا میں نے جب یہاں آ کے شہباز شریف کو بتایا کہ میں وہ شہباز الدین بٹ ہوں تو اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور آگے نکل گیا. ان لوگوں کو کیا پتہ ہے کیا چیز ہے. عمران خان کا یہ مقابلہ کرتے ہیں, کدھر وہ کیا بات ہے, کدھر وہ کیا کہتے ہیں کہ راجہ بوجھ کہاں گنگو تیلی. ان لوگوں کو تو زندگی میں نے ڈوب مرنا چاہیے. جب 20 لاکھ روپے کی رشوت رانا مشہود کی سامنے آئی تو اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا. اب پنڈی رنگ روڈ کا معاملہ آ رہا ہے تو اٹھا کے پھینک دیا بیوروکریٹس کو. اور پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی منسٹر انوالو ہے تو پھر آج وہ سرور خان نے کہہ دیا ہے نا کہ اگر کوئی میرا نام لیتا تو ثابت کر رہے ورنہ اس کو میں عدالت میں لے جاؤں گا. زلفی بخاری نے بھی یہی بات کی ہے. دیکھیں اس کو کوئی وہ اس کا نام ہے عمران خان, یہ کبھی پرواہ نہیں کرتا. اگر اس نے پرواہ کی ہوتی تو اپنا وہ ماجد خان کزن تھا اس کو ٹیم سے نہ نکالتا, حفیظ اللہ نیازی کو الگ نہ کرتا. بالکل کیا ان کا مسئلہ کیا تھا حفیظ اللہ نیازی کا؟ آپ جانتی ہیں اس کو روز وہ جیو کے اوپر بڑا سپیکر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں یار آپ نیازیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک دوسرا نیازی کو آگے نکل گیا. یہی پرابلم ہے. یہی غوث نیازی کو کہتا ہوں میں, یہی اس کو میں کہتا ہوں کہ اب وہ آپ کا وہ سگا عمران خان کا سگا بہنوئی ہے. پارٹی اس نے آگے لائی, مجھے لانے والا پارٹی میں وہ ہے حسن رشید اور وہ ہے. ہمیں خود دکھا کے کہ بھائی یہ ایک بڑی روشن منزل کا یہ سپاہی ہے, یہ راہی ہے, اس کے ساتھ آپ چل نکلو. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے جناب کو صرف ذاتی وجوہات کی وجہ سے کہ آپ نے انعام اللہ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا, آپ نے سعید اللہ کو آگے کیوں نہیں لائے, آپ نے حفیظ اللہ کیوں نہیں لائے. یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی فیملی کو, اپنے کزن کو, بھٹو بھی تو ٹیلنٹڈ کزن کی ممتاز علی بھٹو کی بات کرتا تھا نا, حفیظ اللہ نیازی کو آگے لیا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا سیف اللہ نیازی, کوئی رشتہ نہیں ہے, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سیف اللہ نیازی. سیف اللہ نیازی آج غلط کام کرے گا, عمران خان اٹھا کے پھینک دے گا اس کو. 3 سال تک یہ گھر میں بیٹھا رہا. کیوں بیٹھا رہا؟ اس لیے کہ جب عمران خان نے اسے سیم جین کی تو اس کو پنشمنٹ دی. اگر عامر کیانی کہتے ہیں نہیں بہت اچھا دوست ہے اور ڈرگز میں اس نے رشتے کو, خدا کی قسم ہے اگر ڈرگز میں اس نے 1 روپیہ بھی کھایا ہوتا نا تو عمران خان اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل نہ بناتا. ہم جانتے ہیں نا عمران خان کو وہ کیا ہے. میں نے بڑے کلوز سے دیکھا. ایسے ہی کہ بھئی کبھی پیسے ختم ہو گئے تو میں نے کہا خان صاحب وہ پارٹی فنڈ میں پیسے نہیں ہیں. ایک کسی کو کال کیا اوورسیز میں, انہوں نے پارٹی فنڈ میں پیسے دے دیے. میں نے کہا جی عمران خان آپ کو تو اتنے لاکھ روپے اس سے بھیج دی. میں بھی ایک سرپرائزنگ تھا نا, تو آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں افتخار مجھے دیتے ہیں. میں کہا اب 10 بار عیدی سے بھی زیادہ دیتے ہیں. کہتا اس سے ڈبل ٹرپل مجھے دیتے ہیں.
اور خود حالت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے گواہی دی ہے دروغ بار گردن راوی کہ پیسے بیگ میں بھرے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ اور اپنے دوست کو کہا کہ یار اس پورٹر کو 500 روپے دے دو. تو کہنا میں نے کہا جی یہ پیسے وہ ہے, کہہ رہے یہ پیسے جو ہے شوکت خانم کے ہیں, اس میں میرے پیسے نہیں ہیں. اس طرح کے ایماندار, اور پھر اس کو کہتے ہیں لالچی. اس نے کہنا وہ گولڈ سمتھ کا کون تھا دماد, یہی تھا نا, جمائمہ کی ڈائیورس سے کتنے پیسے لے سکتا تھا. یہ جو باتیں کرتا ہے بڑے بڑے فن خان کہ جی اس نے بنی گالا میں یہ کر لیا, اس نے فلاں یہ کر لیا, فلاں کر لیا. اس نے کرنا ہوتا ہے, اس نے پیسے کمانے ہوتے ہیں, یہ کماتا. ایک دن خدا کی قسم یہ ان کا یہ کرتا پھٹا ہوا تھا اور میں ساتھ میں کھڑا تھا صداقت باسی وغیرہ سے. میں نے خان صاحب وہ تقریر کر رہے تھے, خان صاحب یہ آپ کو کرتا پھٹا ہوا, تو مجھے سب کے سامنے ڈانٹ کے کہا افتخار تمہاری نظر میرے کرتے پہ اور میری نظر ان لوگوں کے مستقبل کے اوپر. ایسا لیڈر آپ کو کہاں ملے گا. میں کوئی چمچہ اور پالشیا نہیں ہوں, میں ان کو روکتا بھی ہوں, ٹوکتا بھی ہوں, غلط بات پہ کھڑا ہو کے بھی احتجاج بھی کرتا ہوں, کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کھڑا ہو کے سی میں کیا کہا تھا. میں کہا خان صاحب یہ جو آپ پیپر لہرا رہے ہیں نا ایسا نہیں چلے گا, آج ہم سواتی کو پڑھ کے سنائیں. کہنے کہ تم بھی وجیہ الدین پلس کی طرح مجھ سے باتیں کرتے ہو, تم بھی ڈیموکریٹی پلس چاہتے ہو. میں نے بولا خان صاحب نہیں, لوگ ہمیں کگو کوڑا کہیں گے. وہ پڑھ کے سنایا, ڈسکشن ہوئی, پھر منظوری ہوئی. یہ چیزیں ہوتی ہیں لیڈر کی. آپ لیڈر روک کے بات کر سکتے ہو. نبی پاک کے خاکوں کا وقت تھا, پھر روک کے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہو, مدینہ میں کل جانا ہے. نبی پاک آپ سے N122 کا نہیں پوچھیں گے کہ وہاں کتنی داندلی ہوئی, پوچھیں گے میرے خاکے تھے تو کیا کیا تم نے. کیا کروں. میں نے بولا بیٹھے واپس, کہنے کے صحافی اٹھ گئے ہیں. میں نے بولا چائے سموسا موجود ہے. یہ زندہ نشانی ہے, ٹکا خان ثانی سے پوچھ لیں, وہ مرید ہے. دوسرے اور شاید بے شمار لوگ کھڑے تھے, شیریں مزاری کھڑی تھی. بھیا آپ نے یہ کیا کر دیا. میں نے جو میرا ضمیر نے مانا وہ کیا. میں نے اپنے لیڈر کو ایک راستہ بتایا ہے. اسی نے ہمیں کہا ہے کہ ریاست مدینہ میں آپ حضرت عمر سے بھی لوگ روک کے پوچھتے تھے, ہم پوچھیں گے روک. کہنے لگے جی کبھی ایک بندے نے کہا ٹکٹ نہیں ملے گا. میں کہا نہیں ملتا تو نہ ملے, ٹکٹ کا کیا ہے. تو یہ ایک فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر جاوید ہاشمی صاحب کی زمینیں سے قبضہ خالی کرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے, کیا قصہ ہے سر؟ سر کو روشنی ڈالیں جی. اس پہ اوپر میں روشنی نہیں, میں 11,000 وولٹ کی روشنی ڈال سکتا ہوں. پلیز سر. کیونکہ میں جاوید ہاشمی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان کے جنرل سیکرٹری تھے, اور 70 کی دہائی میں مجیب الرحمان شامی کا ایک رسالہ ہوتا تھا زندگی, اس کے اوپر ان کی فل تصویر لگی تھی. ان کا نام ہے جاوید اختر ہاشمی, جو اس وقت مشہور تھے. پھر یہ آگے پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ میں, تو یہاں ہم بھی اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے, تو اسلامی جمعیت طلبہ میں یہ آئے اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے. یہ بڑے خوبصورت تھے اپنے وقت کے اور بڑے اچھے مقرر تھے. انہوں نے بڑے زبردست وہاں پہ ایک پولیٹیکل جد و جہد کی. اس وقت ان کا جو متوسط طبقے کا ایک آدمی ہوتا ہے نا, جس کی ان کے بھائی تھے پیر نوبہار شاہ ہاشمی, جن کی ملتان کے پاس کوئی آگے کوئی 200-250 ایکڑ زمین ہے. اس کے بعد جناب علی یہ بڑے اچھے لیڈر بنے. جمعیت نے ان کو بہت آگے لے گئے. اینٹی بھٹو موومنٹ میں, بنگلہ دیش نامنظور موومنٹ میں یہ چیئرمین تھے. ہم ٹیکنیکل اسٹوڈنٹس کی طرف سے وائس چیئرمین تھے. انہوں نے بڑی دلیری سے اس کا مقابلہ کیا, ان کے اوپر تشدد بھی ہوا. اور یہ واحد وہ دور تھا جب طلباء نے پوری قوم کو لیڈ کیا اور ہاشمی واز دا لیڈر. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اس وقت جب لیڈر بن گئے, اور ان کو بنانے میں یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. ان کو بنانے میں بھی, بلکہ شامی صاحب بھی ہمارے بھی استادوں میں ہیں. میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کبھی کبھی آپ بناتے بھی بہت خوب ہیں اور بگاڑتے بھی بہت خوب ہیں. ان کو بگاڑنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ان کو لے گئے ضیاء الحق کے پاس, تو ضیاء الحق کے مارشل لاء میں یہ سب سے پہلے منسٹر بنے. یہ ان کا آج کہ منسٹری کون سی ہوتی ہے ہونی ہے, تو ضیاء صاحب نے پوچھا کون سی منسٹری ان کو دیں, تو میرا خیال میں شامی صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کے میٹرز جو ہیں, امور نوجوانوں کی منسٹری ان کو دے دیں. اچھا, یہ پہلے بندے ہیں جو فوج کے جو مارشل لاء ضیاء الحق کا اس کے وہ ساتھی بنے. اس میں جماعت اسلامی بھی بنی تھی. جماعت اسلامی کو کچھ منسٹریاں بھی ملی تھی, چودھری رحمت علی کو اور چودھری رحمت علی کو اور پروفیسر غفور کو.
یہ 2-3 لوگ جو تھے جماعت کے، اور میاں طفیل نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ انہوں نے ان کو پیش کیے. تو ہاشمی صاحب کی جو جدوجہد سٹارٹ ہوتی ہے وہاں اسٹوڈنٹ لائف سے، پھر ان کے بعد پھر یہ جناب اس میں چلے گئے تحریک استقلال میں اصغر خان کے ساتھ. پھر اصغر خان کے ساتھ اس وقت میاں نواز شریف بھی آئے. تو یہ کہتے ہیں نا میاں نواز شریف جب کوئی بھائی یہ پارٹی کے گیا لوٹا ہے تو نواز شریف کی لوٹا گردی وہاں سے شروع ہوتی. تو جو ہے ہاشمی صاحب بھی ضیاء کے ساتھ گئے، ضیاء کے لوٹے بنے، تحریک استقلال میں آئے، تحریک استقلال سے جناب علی ہٹے تو یہ چلے گئے اپنا نواز شریف لوگوں کے ساتھ. جب نواز شریف لوگوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے بڑے مزے کیے. ان کے پاس بڑی تکڑی منسٹریاں رہیں، انہوں نے بڑا مال پانی بنایا. ان کا جو ایک چھوٹا سا ایک گھر ہوتا تھا، وہ شاید ملتان میں بھی نہیں تھا اس وقت، وہاں سے پھر جناب یہ ان کی بڑی جائیدادیں بن گئیں. پھر ہاشمی صاحب کو ایک جوش چڑھا. میرا ان سے بڑا رابطہ رہتا تھا اپنا سعودی عربیہ سے. یہ جیل کے اندر تھے تو میری بڑی گفتگو رہتی تھی. پہلے لانگ مارچ میں بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں، آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں. تو کرتے تو مرضی اپنی ہے لیکن دعوتیں میری تھی. تو یہ جناب پی ٹی آئی میں آ گئے. اب پی ٹی آئی میں آ کے یہ سمجھتے یہ تھے کہ میں ایک فل کمانڈ کروں گا. عمران خان کو سیاست نہیں آتی تو میں عمران خان کو جو ہے قابو کر لوں گا. اس وقت یہ سرائکی بیلٹ کے 3 بڑے لیڈر پی ٹی آئی میں تھے، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور جاوید ہاشمی. اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ ان تینوں کی آپس میں نہیں لگتی تھی. ہاشمی صاحب کو فالج ہو گیا. فالج ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ پورے دور جو ابتلا کا دور تھا مشرف کا، یہ پارٹی کو لیڈ کرتے رہے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے ان کو ایسے یوز کیا جیسے بس کی سیٹ کے اوپر کوئی چادر رکھ کے جاتا ہے، اور جب آ جائے صحیح سواری تو اس کو کہتا ہے یہاں سے تم اٹھو. تو ان کو یہ بڑا شوق لگا. پھر یہ یہاں آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں اس ابھرتی ہوئی پارٹی کو میں قابو کر لوں گا، اپنے ہاتھوں میں لے لوں. مجھے خدا کی قسم بڑی شرم آتی ہے کہ 2013 کے ٹکٹ انہوں نے بیچے، اور میں نے میریٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ یو آر دا گورباچوف آف پارٹی، یو ہیو سولڈ دا ٹکٹ. کیونکہ مجھے پتا تھا میرا پی پی 6 کا ٹکٹ یہاں پہ انہوں نے ایک پشتون بھائی کو دیا تھا، بیانہ ایک صحافی نے پکڑا تھا، اور اس کے بعد وہ جناب وہ ٹکٹ نہیں دلوا سکے. تو اس نے خان صاحب نے کہا کہ میں چوک میں کھڑے ہو کے پیسے لوں گا، اور وہ پیسے واپس ان کو کیے. تو یہ کام یہ کرتے رہے. یہاں پہ ٹکٹیں انہوں نے 2013 میں بیچی، اپنا گھر انہوں نے یہاں کیا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو وہ لینڈ کروزر بلیک کلر کی کس نے لے کے دی تھی؟ آج تو میں پھر بات کروں گا تو پھر بات غلط ہو جائے گی، اپنے بڑے نام آ جائیں گے اس میں. پھر ان کو واپس لانے کی کوشش کی، آپ مت جائیں. جاوید ہاشمی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے استقامت نہیں دکھائی. اگر وہ نون لیگ میں گیا تھا تو اس کو وہیں رہنا چاہیے. اگر وہ وہاں سے آ ہی گیا تھا باغی ہو کے، جس کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا، اور اس کو یہیں برداشت کرنا چاہیے. پولیٹیکل ورکرز کی یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب اس کی آزمائش ہوتی ہے نا، پریشر بنتا ہے اس کے اوپر، تو وہ پریشر برداشت نہیں کرتا، وہ نکل جاتا ہے. حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری زندگی کے 10 سال 12 سال 13 سال سب کچھ آپ دیکھیں نا. نواز شریف کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہم نے گزارا، لیکن جب ہم ان کی مذمت کرتے ہیں تو ہمیں وہ دن بھی یاد آتے ہیں جب نواز شریف کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، چائے پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہنسی مذاق لطیفے. پھر بندہ ہٹ جاتا ہے پیچھے. مریم کے خلاف کو بات کرنا پڑتی ہے تو وہ یاد آ جاتی ہیں وہ سرور پیلس میں ایک کیپٹن صفدر کی اور بیگم کلثوم کی وہ باتیں کہ بھئی یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، جو سب دیکھیں سویرے سے اب بٹا میں ملاتا ہے، فلاں ملاتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا خوف آتا ہے کہ یہ لوگ یہ کیا کہیں گے، یہ کیا بندہ ہے کہ بھئی کس طرح بات کرتا ہے. لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے اپنی نئی نسل کو. جاوید ہاشمی صاحب کی یہ جو جگہ ہے جس کے اوپر آج بلڈوزر چل رہے ہیں، یہ تو 2015 میں شہباز شریف نے کام کیا تھا، پرچہ کرایا تھا کہ انہوں نے جناب علی 44 کنال جگہ جو ہے قابو کر لی. اب اگر حکومت کر رہی ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا؟ میمونہ ہاشمی ہماری بچیوں جیسی ہے، چھوٹی بہن ہے. ان کا وہ جو میمونہ بہار، یہ وہ جو بہار شاہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جاوید ہاشمی کے بھائی کی یہ جو ہے نا وہ بیٹا ان کا داماد ہے. تو اب یہ کہتے ہیں جی ہماری داماد کی اور ہماری بیٹے کی گھروں کے مسمار کیا جا رہا ہے. ہاشمی صاحب
یہ جو گھر جب آپ نے لیے تھے تو آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کتنے لوگوں کے گھر بک کے جو ہے نا آپ ان کے اوپر ناجائز قابض ہوئے ہیں. ہم تو آج کل ادھر ہی ہیں. ہم تو ایک گاڑی کو لاہور چلانے کے جانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس کے پیٹرول 20-15 ہزار کہاں سے آئے گا. تو آپ کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس اتنی جائیدادیں, اتنی چیزیں, آپ کی ملیں, آپ منسٹر بنے, وہ پیسے کمائے, آپ بھی جو ہے وہ نمک منڈی میں جا کے نمک ہو کے رہ گئے, مشاہد اللہ بھی ہو گیا, احسن اقبال بھی ہو گیا. تو ہم تو صاف رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. آج بھی آ کے کوئی دیکھ لے, ہمیں تو 54 لاکھ کا جب ٹیکس دیا آپ کی گورنمنٹ نے تو ہم تو پریشان ہو گئے. سعودی عرب سے پھر آ کر رسیدیں لا کے دی. آپ کے پاس آج میں نے ٹویٹ کیا ہے نا, اگر کوئی رسیدیں تو نہیں ہم سے مانگی, کوئی رجسٹری ہے ان مکانات کی, ان بلڈنگوں کی, ان عمارات کی, اس حصے کی, یہ 44 کنال کی جگہ, کوئی آخر کو رجسٹری ہوگی, آپ نے خریدی ہوگی, آپ کے والد محترم نے خریدی ہوگی, یا کسی طرح موروثی جائیداد نہیں ہے تو آپ کی اپنی جائیداد ہے, وہ دکھا دیجیے. کون روکے گا؟ عدالتیں تو ماشاءاللہ آپ کو اسٹے دینے کے لیے تیار بیٹھی, ایویڈنس مانگتی ہیں, ایویڈنس مانگتی ہے. آپ چلے جائیں, آپ کو دور کیوں رہتے ہیں؟ ملتان سے لاہور نزدیک ہے, آپ جائیں آرام سے جسٹس صاحب کی عدالت میں چلے جائیں, ثبوت دے دیں آپ کو. ماشاءاللہ 5 تاریخ کی آپ بکنگ کرانے ہیں, 7 کی کرتے ہیں, 6 کی آپ کی ضمانت ہو جاتی. تو اللہ ہی اللہ خیر صلی اللہ ہے, آپ ادھر جائیں, آپ ریلیف لیں. یہ ہے سٹوری ہاشمی صاحب کی. ہاشمی صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں, جنہ کھادیاں گاجراں ڈھڈ ہونا دے پیڑ, کہ جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے, انہیں کے موڈیم کے کیپسول لینے پڑتے ہیں. عام آدمی اللہ کے فضل و کرم سے چلتا پھرتا گزارا کر لیتے ہیں, گزارا کر لیتا ہے. اچھا سر, آخری کوشچن کی طرف آئیں گے. مریم نواز صاحبہ نے جو شیخوپورہ میں خطاب دیا, ان کا کہنا ہے کہ لوگ مادر ملت کو بھی غدار کہتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, بڑی مزے کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مریم ہماری بیٹی ہے, چھوٹی بہن ہے. یہ اتفاق سے اس وقت بات کر رہی ہے جب اس کے پیچھے کھڑے ہوئے خرم دستگیر, اور خرم دستگیر آپ کو پتہ منسٹر ہیں. خرم دستگیر میرے ہاتھوں میں پلے ہوئے, میرے گھر میں آتے رہے ہیں. ہماری فیملی گجرانوالہ میں میرے والد صاحب دستگیر خان صاحب کے دوست ہیں. تو ایک بات ہارون رشید نے بھی آپ کے چینل میں کہی تھی, کسی اپنے پرائیویٹ چینل میں, کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر جو ہے کنونشن لیگ کے دور میں ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر گجرانوالہ شہر میں گھمائی گئی تھی. اور وہ کس نے گھمائی تھی؟ خرم دستگیر کے والد محترم نے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جب مادر ملت کو غدار کہنے کی بات کر رہی تھی, ان کا بیٹا پیچھے کھڑا تھا, اور ہو سکتا ہے اس سے کہا ہو کہ اس ٹاپک کو رہنے دو. نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ جاوید لطیف کے لیے گئے ہو جو آپ نے ہماری پاک فوج کے اوپر بھونکتا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ فوجی بچے نہ ہو تو ہم اپنے آرام سے نیند نہیں سوتے. -50 سینٹی گریڈ کے اوپر بھی پہلے میں نے بات کی آج کے پروگرام میں کہ ہماری فوج سیاچین میں کھڑی ہے بالکل. 45 سینٹی گریڈ میں پنو عقل میں کھڑی ہے, لوئی مبارک پور میں کھڑی ہے, آپ کے ایران بارڈر کے اوپر کھڑی ہے, افغانستان کے بارڈر کے اوپر کھڑی ہے. قربانیاں دیتے ہیں لوگ. ہم افطاری کے وقت 50 ڈشوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور بیچارے وہ تربوز کے ساتھ ان کا روزہ کھلتا ہے, وہ بھی ملے یا نہ ملے. ان کے ساتھ بیٹھ کے جاوید لطیف کو ڈیفینڈ کرنے گئی ہیں آپ کیا کہنا چاہتی؟ آپ کا زبیر تو کہتا ہے جی ہماری پنڈی والوں سے صلح ہوگی. آپ سنا ہے اس کو بھی کوئی وارننگ لیٹر دیا گیا, اس کی نوکری شوکری جائے گی اس میں سے. میاں نواز شریف صاحب کو کسی بیوقوف نے یہ بتا دیا ہے, اور پرویز رشید جیسے لوگوں نے, کہ میاں صاحب آپ اگر فوج کو ہٹ کرو گے تو امریکہ راضی ہوگا, اسرائیل راضی ہوگا, اور انڈیا راضی ہوگا. یہ 3 ملک راضی ہوں گے تو آپ کو اقتدار مل جائے گا. تو میاں صاحب کو میں پہلے بھی مشورہ کہا تھا. 2000 کو میں نے کھانے کے دوران, اللہ جنت بخشے مسعود ملک KPP والے کی ڈیتھ ہوگی, وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, مدینہ منورہ میں تھے, اوبرائے ہوٹل میں. یہ ٹھہرتے بھی اوبرائے, مون سنگھ اوبرائے چین میں ٹھہرتے ہیں. مزے کی بات یہ, ان کو کوئی ہوٹل اچھا نہیں لگتا وہاں پہ, نہ گرین پیلس سے صرف بریف کیس لینے گئے تھے اسامہ بن لادن سے. تو اوبرائے ہوٹل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو صاحب اس فوج کے ساتھ ہمیں یہ سلوک کرنا چاہیے, چوک میں فلاں اتار کے جوتے مارنا چاہیے, جو کہ امریکن ایئرپورٹ پہ شاد خاقان عباسی کو اتار لیا گیا, جو یہ کہتے تھے. میں نے ان کو کہا تھا میاں صاحب ایک حوالدار آپ سے قابل نہیں ہوتا, تو آپ خدا را پوری فوج کو گالی مت دیں. یہ تھا نیریٹو جس کو میں بلڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا ان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے. میں رپورٹر تھا ایک اخبار کا,
میاں شہباز شریف نے کہا ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے. شاید میاں شہباز شریف کا موقف وہی ہے اور ان کا موقف پرانا وہی اسی جگہ کھڑے ہوئے کہ فوج کے ساتھ لڑ کے یہ آنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فوج کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی. جذباتی exactly. آپ کے گھر کے میرے گھر کا کوئی نہ کوئی تو شہید ہوگا. ہم تو ہزارہ میں ہمارے تو روٹی کا گزارے یہ یا ہوٹلوں پہ ہم برتن مانجتے ہیں یا جناب عالیہ فوج میں کام کرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں ہے, اپنے اس کا درد اپنے دلوں میں محسوس ہوتا ہے. اب فوج کے ساتھ آپ فوج کو گالی دو گے. مجھے انڈین چینل پہ کہا کہ آپ فوج کے جناب علی وہ کیا ہو اسپوکس پرسن ہو. میں نے بولا معاف کرنا, میں فوج کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, میں فوج کا پشتی بان ہوں, میں فوج کا چمچہ ہوں. اس لیے کو میری مادر وطن کو بچاتی ہے اور میرے دو لفظ اور میں اپنے قلم سے لکھے ہوئے دو چیزیں اگر ان کے لیے کرتا ہوں تو مجھے اس چمچہ گیری پہ فخر ہے. آپ اپنی فوج کی بات کرو جو خودکشیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری قوم کو سمجھ آنی چاہیے. میں خدا پاک کی قسم کر کے کہتا ہوں نہ میں آج تک کسی فوجی سے ملا ہوں نہ ISPR سے میری ایسے جنرل عاصم باجوہ سے ایک دفعہ چائے خانہ میں ملاقات ہوگی جب وہ ISPR کے ہاتھ ملایا تو میں نے کہا کہ مگر جنرل آپ کے تو ہاتھ بڑے نرم ہیں, آپ تو کپاس کے ہاتھ لگتے ہیں اور آپ کے جذبے بڑے سخت ہوتے ہیں. تو وہ مسکرائے. پھر میں نے کہا کہ میں کبھی کبھی فوج کے خلاف لکھتا بھی ہوں. تو کیا خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ فوج سارے کام اچھے بھی تو نہیں کرتی. اب دیکھیں جب فوج یہ کہتی کہ وہ غلطیاں اس نے کی ہیں وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو, تو ہم جو ہیں ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر. یہ بھونکتے ہیں لوگ, نہال ہاشمی ہو گئے, فلاں ہو گئے, یہ جندال کے یار ہیں, وہ اپنا نمبر ٹانگتے ہیں. جس دن یہ فوج کو گالی دیتے ہیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایون فیلڈ سے ان کو اپریسیشن کی کال آتی. شاباش, بہت اچھا کیا تم نے, بہتر کیا. اپنی ماں کو اپنی مادر وطن کو گالی دو گے کیا کرو گے. ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فوج آئے اور ٹیلی ویژن اسٹیشن کی دیواریں پھلانگے اور میرے ہم وطنوں کی تقریر کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے بارڈروں پہ رہے, عزیز بھٹی بنے, ہم ان کو سلوٹ کریں, ہم ان کا ماتھا چومیں. ابھی پتہ نہیں وقت آپ کے پاس ہے, میں 2 منٹ میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 2 منٹ ہیں بالکل. بس 2 منٹ میں یہ 1965 کی جنگ ہے, کیونکہ میں پرانا بندہ ہوں, بوڑھے پرانی باتیں کرتے. تو جنرل سرفراز نے کہا, محافظ لاہور ان کو کہتے ہیں, کہنے کہ میں اپنی جیپ لے کے واگا بارڈر کی طرف گیا تو رستے میں ایک عورت چھڑکاؤ کر رہی تھی پانی کا. تو میں نے اس سے کہا, ڈرائیور کو کہا کہ کٹ باک دا جیپ. اس نے جیپ واپس کی, کہتا ریورس کر کے. میں نے پوچھا کہ اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے جو ایک بات کہی نا وہ ہے پاکستانی قوم کا جذبہ. اس نے کہا میرے بیٹے لوگ آپ کو کمبل دے رہے ہیں, چائے کی پتی دے رہے ہیں, سگریٹ کی ڈبیاں دے رہے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تم دشمن سے لڑنے جا رہے ہو, مٹی اڑے گی تمہاری آنکھوں میں پڑے گی, میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہوں, تمہاری آنکھیں سلامت ہوں تاکہ تم وہاں کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکو. یہ ہے ہماری فوج, یہ ہے محبت. ان سے محبت کرو ظالموں. آپ نے کبھی لاشیں ریسیو نہیں کی, آپ کے گھروں کے بچے گئے ہوتے. میرے خدا کی قسم رشتہ داروں میں گیا ہو, وانا میں اس کی آدھی باڈی ملی ہے, اسی گاڑی میں وہ آ رہا تھا, اس کی اس دن مائیاں تھیں اس بچے کی, میرے ریلیٹیو. میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اس کی اس دن مائیاں تھی اور آدھی لاش اس کے گھر میں پہنچی ہے. آپ نے کیا پتا آپ کو کیا ملک کے لیے کیا کیا آپ نے کبھی قربانی. ہمارے وہ کمیلا سیکٹر میں ہمارا ایک کزن شہید ہو گیا. اس نے لکھا بادل بہت گہرے ہیں, پتہ نہیں سورج نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. نکلا تو مل لوں گا, نہ نکلا تو اللہ کے حوالے. وہیں کہیں خاک ہو گیا, چلا گیا. فوج کی قدر بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں, فوج کی قدر کرو, فوج کی قدر کرو. سر اب تک ٹائم بہت کم ہے جس کی وجہ سے چیزوں کو بڑا کنسائز کرنا پڑ جاتا ہے. تو کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ, کچھ نئے حقائق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.